بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز ایک کالم پڑھ کے سنایا کروں گا، کل پھر میں بھول گیا، آج حاضر ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے رہنما بنگلہ دیش میں ملا عبد القادر کی شہادت پہ لکھا گیا تھا۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ بلند ہیں، ملا عبد القادر تمہارے سامنے ہماری جبیں خم ہے، دعاؤں اور آنسوؤں کے ساتھ ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے بڑے علم و آبرو والے، تیرا مقام کسی اور کو نصیب کہاں۔ جب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا، ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے، چہرے پر کالا نقاب چڑھا دیا گیا، تو وہ کیا سوچ رہا تھا؟ زیر لب و دعائیں دہراتے ہوئے جو سرکار کی زبان سے ادا ہو کر بابرکت ہو گئیں، اپنے نصیب پر شاید اس نے فخر کیا ہو، شاید حیرت کے وفور میں اس نے سوچا ہو، ایسی خوشبختی، اتنی بڑی سعادت، آج میں شہداء کے قافلے میں شامل ہوتا ہوں۔ ممکن ہے قرآن کریم کی وہ آیت اسے یاد آئی ہو، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کرو، کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر قرآن کریم کی شہادت سچی ہے، اور ظاہر ہے فقط وہی سچی ہے، تو عبد القادر عبدالآباد تک زندہ رہیں گے، اپنے ہم نسل سراج الدولہ کی طرح، جن کی شہادت پر ان کے ہندو وزیر نے کہا تھا، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ اٹھ گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ 33 برس ہوتے ہیں سوویت یونین کی سرخ صفاق سپاہ افغانستان میں داخل ہوئی، تو ایک چھوٹی سی نثری نظم اس ناچیز نے لکھی تھی۔ لفظوں کے ویران باطنوں میں مفہوم معنی کی مشعلیں جلاتے شاعرو، یہ راز تم پر کب کھلے گا کہ جنون جبر کے جبڑوں سے جہاں جہاں زندگی آزاد ہے، شہیدوں کی سخاوت میں زندہ ہے۔ اہل علم کو وارث نصیب ہوں یا نہ ہوں، شہیدوں کے وارث لازماً ہوتے ہیں۔ ہر چیز رائے گاں ہو سکتی ہے مگر شہید کا خون نہیں، ان کی جد و جہد کبھی نہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اپنے محترم دوست گلبدین حکمت یار سے میں نے پوچھا، افغان سرزمین میں قبرستان جیسا سناٹا تھا، کابل یونیورسٹی فکر و نظر کا ویرانہ تھی، پھر کس چیز نے چنگاریوں کا ہوا دی؟ کہا جمال الدین افغانی کے مزار نے، جو اس قطع ارض پر واقع تھا جہاں کابل یونیورسٹی تعمیر کی گئی۔ سیاستدانوں میں نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، جو ادب اور تاریخ کی گزرگاہوں پہ غور کیا کرتے۔ کبھی امتحان کے ساتھ سنگین ہو جاتی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے، فاتح یزید سے نہیں، مسلمان حسین بن علی سے اکتساب نور کرتے ہیں، امام حسین سے اکتساب نور کرتے ہیں۔ 2.25 برس ہوتے ہیں، 225 برس ہوتے ہیں، 224 برس۔ دریا گومتی کے کنارے ایستادہ محل میں ایک درویش آباد تھا۔ ایک صدی ہونے کو آئی، مسلم بر صغیر کے فکری مسیحا اقبال نے اس کے مزار کا قصد کیا۔ واپس آئے تو ٹیپو سلطان کی وصیت کے عنوان سے ایک نظم لکھی۔ روز ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے ملے تو ساحل نہ کر قبول۔ نظام حیدرآباد اور مرہٹے اور انگریز کے ساتھ تھے، مگر کیا وہ ٹیپو کو قتل کر سکے؟ انگریز چلے گئے، نظام حیدرآباد اور مرہٹے تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے گئے، مگر ٹیپو تو زندہ ہے، ہم سے زیادہ زندہ ہے۔ سنگ سیاہ کے اس مزار پر چراغ کبھی نہیں بجھتے، چہروں پر بہتے آنسوں کے ساتھ گیت گانے والے کبھی خاموش نہیں ہوتے۔ اقبال نے کہا تھا، ایک مسلمان حکمران کی تمام اعلیٰ اخلاقی صفات ٹیپو کی ذات میں جمع ہو گئی تھی۔ وہ مرا تو فرانسیسی شاعر نے لکھا، پھولوں کے ہار گوندھ کر آسمان پر حوروں نے شہیدوں کے سردار کا استقبال کیا۔ سکنڈینیویا اور برطانیہ سے 150 سال پہلے ٹیپو نے سوشل سیکورٹی سسٹم اپنی ریاست میں نافذ کر دیا تھا، جزوی طور پر ہی صحیح مگر کر دیا تھا۔ توان جنگ کا مرحلہ آیا تو اپنے بیٹے اس نے یرغمال کیے۔ آزردہ اور حیران وہ دارالحکومت کو روانہ ہوا، پھر اس کی غیر مسلم رعایا جلے ہوئے دیہات سمٹ کر آئی اور بچا کھچا سلطان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ آدمی جس کے ہاتھ پر اس دور کے سب سے بڑے ڈاکو نے اسلام قبول کیا، ٹیپو کی شہادت کے بعد اس نے جنگ جاری رکھی، جنگلوں اور شہروں میں چھاپہ مار جنگ۔
امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر شہنشاہ روم نے کہا تھا بادشاہ نہیں، وہ تو ایک درویش تھا، دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی مگر اس نے آسمان کی بادشاہت پر اسے قربان کر دیا، اپنی پارٹی نہیں، اپنے لیے نہیں۔ عبد القادر ملا نے اسلام کے لیے جان دی، ہم اسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ مسلم بر صغیر نے پہاڑ سی غلطیاں کی ہیں اپنے لہو سے مگر ہم نے اس سرزمین کو کھو دیا ہے، ہم پتھر پر لکیر اور یہ لکیر مٹ نہیں سکتی۔ فقط جماعت اسلامی کا نہیں، عبد القادر ملا اسلام کا فرزند تھا، دو قومی نظریے کی جنگ لڑتے ہوئے اس نے جان دی، اس پر لگایا گیا الزام جھوٹا تھا، اس کی عمر 17 برس سے کم تھی جب وہ بھدی جنگ برپا ہوئی، گواہی دینے والی خاتون 2.5 برس کی بچی تھی، ایک بھی سچا قانون دان تسلیم نہیں کرتا۔ فرض کیجیے الزام درست ہے تو کس کے قتل کا؟ بھارت کے ایجنٹ مکتی باہنی والوں کو کس نے بھیجا تھا؟ کلکتہ میں ان کی کمان کس کے ہاتھ میں تھی؟ جماعت اسلامی کی سیاست سے اختلاف صحیح، مگر کذابوں کے سوا ہر شخص مانے گا کہ دو چیزوں میں وہ کھڑے ہیں، خدمت خلق اور حب وطن میں۔ اختلاف ان کی حکمت عملی اور انداز فکر سے ہے۔ اسلام کے نام پر وجود پانے والے ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں، کشمیر اور افغانستان میں سیاسی حریف تعصب میں اندھے ہو کر کہتے ہیں کہ افغانستان میں انہوں نے ڈالر کمائے یا مشرقی پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کو مارا۔ ان کے فکری مغالطے اپنی جگہ، مگر وہ فروخت نہیں، ہرگز نہیں۔ لوٹ مار کے وہ مرتکب نہیں، بیرون ملک انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائیں اور استعمار سے رہو رسم نہیں رکھتے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ دار یحییٰ خان، بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن تھے۔ پاگل پن کو چھو لینے والی ان کی ہوس اقتدار۔ حکومت شیخ مجیب الرحمن کو سونپنا چاہیے تھی، مگر یحییٰ خان صدارت برقرار رکھنے پر تلے تھے اور پورے اختیارات کے ساتھ۔ اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں اپنے حصے کی ضمانت مانگتے رہے اور دھمکیوں کے ساتھ۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تشدد سے کسی گروہ کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ سری لنکا میں بندرا نائک کے رخصت ہوئے تو مسز بندرا نائک ہی آ گئیں۔ اندرا گاندھی کے بعد راجیو کے بعد سونیا گاندھی، بھٹو کے بعد بے نظیر اور بے نظیر کے بعد اسفل زاری۔ لہو زندہ رہتا ہے، حتیٰ کہ اس ادنیٰ شخص کا خون بھی جو بے گناہ مار دیا جائے۔ یہ فقط حسینہ واجد کا جذبہ انتقام نہیں، بھارت اس کے پیچھے ہے۔ دو قومی نظریے پر ایمان رکھنے والی ہر جماعت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا، صہیونیت بھی، امریکہ بہادر بھی۔ بنگلہ دیش کا اپنا پرچم اور سکہ ضرور ہے، مگر آزاد ملک وہ قطعی نہیں ہے۔ آزاد ہو کر رہے گا، قتل گاہوں سے علم چنے جائیں گے اور جدوجہد جاری رہے گی۔ مسلم بر صغیر اسپین نہیں ہے، یہ 15ویں صدی نہیں ہے کہ یہ سرزمین اسلام کا مقتل بن جائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ بلند ہیں۔ عبد القادر ملا، تمہارے سامنے ہماری جبیں خم ہے، داؤں اور آنسوؤں کے ساتھ ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے بڑے علم و آبرو والے، تیرا مقام کسی اور کو نصیب کہاں۔